محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام تعریفیں اسی رب کی ہیں جس نے ہماری زندگی کے اندر آج یہ خوشی کا دن، آج یہ خوشی کا موقع، آج یہ خوشی کا اسلامی تہوار مقدر میں کیا۔ اللہ رب العزت کا مسلمانوں کے اوپر یہ بہت بڑا انعام ہے کہ خوشی بھی اپنے طریقے سے، غم بھی اپنے طریقے سے۔ خوشی کے جو تہوار ہوتے ہیں اس کے اندر خوشی کے کچھ روحانی، مادی، جسمانی، بدنی، ایمانی ایسے کوئی نہ کوئی راز پنہا اور پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ یہ خوشی کے دن مقرر کرتا ہے۔ جو بھائی نماز کو ابھی تک ادا نہیں کر چکے، پیچھے ہمارا ایک ساتھی ان کو باجماعت نماز پڑھائے گا، وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، خود بھی جماعت کروا سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائد کہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زائد کریں۔ اسی طرح عورتیں بھی جو رہ گئی ہوں وہ جماعت کروا سکتی ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے صرف چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ ان میں سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، آج ہم رمضانی مسلمان کا عجیب و غریب روپ اختیار کر چکے ہیں۔ جو رب رمضان کا رب تھا، کیا وہ شوال، ذیقعد، ذی الحج کا رب نہیں ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول کا رب نہیں ہے؟ یہ کیا ہو جاتا ہے مسلمانوں کو کہ رمضان کے اندر تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کا خاص طور پہ آپ پہ یہ فضل رہا کہ آپ نے وباؤں، بلاؤں، مصیبتوں کے دور کے اندر بھی اللہ کے گھروں کو آباد رکھا۔ اگر آپ وباؤں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، بلاؤں کے اندر اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں تو حقیقت میں رمضان یہ درس لے کے آیا ہے کہ اب اگر رمضان جا رہا ہے، عید اس کے لیے ہے، عید کا دن اس کے لیے ہے جس نے رمضان میں یہ ارادہ کر لیا، آج کے بعد نماز باجماعت کو کبھی گھر میں ادا نہیں کروں گا، وضو کر کے گھر سے نکلوں گا، پورے حج کا ثواب پاؤں گا، فجر پڑھ کے بیٹھوں گا، 2 رکعت ادا کروں گا، سورج نکلنے پہ حج و عمرے کا ثواب پاؤں گا، عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھوں گا، فجر کی نماز امام کے ساتھ پڑھوں گا، پوری رات کے قیام کا ثواب پاؤں گا۔ اور میرے بھائیو 30 دن روزے رکھ لیے، یہ شوال کے 6 دن رکھ لیں گے، پورے سال کا روزے دار لکھا جائے گا۔ جو ایک مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے اس کو بھی پورے مہینے کا روزے دار کہا جاتا ہے۔ جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اس کو بھی سارے سال کا روزے دار کہا جاتا ہے۔ یہ عبادتیں جو ہم نے رمضان میں سیکھی، یہ جو تلاوتیں ہم نے رمضان میں سیکھی، یہ انفاق فی سبیل اللہ جو رمضان میں سیکھا، آج عید کا دن اس کے لیے ہے جو اس کے اوپر ڈٹ جائے گا۔ کب تک؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ او میرے بھائیو، اللہ نے آپ کے اوپر اور میرے اوپر اتنی بڑی نعمت کی ہے۔ میری اور آپ کی عبادت کا وقت کتنا ہے؟ صرف 60 برس، 70 برس، وہ بھی بلوغت کے، نابالغی کے پہلے سال نکال دیجئے۔ 50-60 برس کی اللہ عبادت ڈیمانڈ کرتا ہے۔ کتنی عبادت ڈیمانڈ کرتا ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر 1.25 گھنٹہ 5 وقت باجماعت نماز کے اوپر لگا لیجئے، 1.5 گھنٹہ لگا لیجئے۔ آپ صرف 24 گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹہ عام ایام میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے سجدے کر لیں، آپ کا پورا دن 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لکھے جائیں گے۔ کس طرح؟ جس طرح رمضان میں سیکھا کہ صلہ رحمی بھی کرنی ہے، اگر صدقہ کرنا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو میرے بھائیوں آج عید کا دن ہے۔ جو بھائی سے ناراض ہے اس کو اٹھ کے گلے لگا لے۔ جو ماں بیٹے ناراض ہیں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو جائیں، جو بہن بھائی ناراض ہیں ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ کیوں یہ بات کہتا ہوں؟ احادیث کا مفہوم یہ ہے
آج اللہ رب العزت نے روزے داروں کو دیکھنا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اللہ نے خوش ہونا ہے، اللہ نے انعامات نازل کرنے ہیں، کچھ لوگوں کی جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری ہونا ہے۔ ان میں سے ایک بد نصیب وہ ہوگا جس کا معاملہ اللہ معلق کر دے گا، وہ ایسا ہوگا جو اپنے بھائی سے ناراض ہوگا، جو اپنی بہن سے ناراض ہوگا، جس کی والدہ اس سے ناراض ہوگی، جس کا باپ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو منا لیجئے، کوئی بیوی خامند لڑے ہوئے ہیں، آپس میں عید کی خاطر، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے، دلوں کو ملا لیجئے۔ نبی کریم نے کہا یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ تعاقب میں گئے، پتہ کیا، کوئی نیک عمل نظر نہیں تھا آتا، پوچھا گیا، استفسار کیا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، خلاصہ یہ ہے اے اللہ کے رسول جس کو آپ نے جنت کی بشارت دی اس میں کوئی عمل ایسا ضرور ہوگا جس کی وجہ سے وہ جنتی ہے۔ پتہ لگا اس کے اندر کوئی نفلی عبادات کا بڑا عمل موجود نہیں ہے، لیکن جب وہ رات کو سونے لگتا ہے تو اللہ کو کہتا ہے اللہ میں نے فلاں کو بھی معاف کر دیا، فلاں کو بھی معاف کر دیا، فلاں کو بھی معاف کر دیا، میرے دل کے اندر کسی ایمان والے کا بغض نہ رکھی، حسد نہ رکھی، اللہ میں نے معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ نبی کریم نے کہا یہ دیکھو جس نے زمین کے اوپر جنتی چلتا ہوا دیکھنا ہے اس صحابی کو دیکھ لے۔ آج عید کا دن ہے اور ماں بیٹے سے ناراض ہو، بھائی بھائی سے ناراض ہو، بہن بھائی آپس میں جدا ہوں، اللہ کے لیے مل جائیے، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ 40-50 سال کی زندگی میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کر لیجئے۔ صرف عبادت موت کے لمحے تک مومن کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے بعد خرب سال کی زندگی، ارب سال کی زندگی، آسانیوں کی زندگی، نعمتوں کی زندگی، رحمتوں کی زندگی، کس کے بدلے میں؟ صرف ان 50 سالوں کے اندر سوچ لیجئے ہم اللہ کے ایک قید خانے، ایک قانون کے پابند ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ عید کے دن کا یہ مطلب نہیں ہے رمضان پورے کا پورا عبادت میں گزار دیا، عید کا اکیلا دن پوری کی پوری نیکیوں کو کھا جائے۔ کیسے کھاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک وقت کی برائی 60 سال کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک وقت کا غیر محرم کو چھونا اس سے بہتر ہے بندہ اپنے ماتھے میں کیل ٹھوک کے خودکشی کر لے، اس سے بہتر ہے غیر محرم کو دیکھنے والی آنکھوں میں جب شیشہ ڈالا جائے گا۔ اللہ کے لیے عید کے دنوں کے اندر جو رمضان میں عہد کیے، جو پیمان کیے، اللہ سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، خدا کے لیے، اللہ کے لیے آپ ان وعدوں کو سچا کر کے دکھائیں، پھر رب نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں نعمتیں بھی ملیں گی، ایسی ایسی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی، کسی کان نے سنی بھی نہیں ہوں گی، جس کا گمان بھی میں اور آپ کا دل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں آج بھی کوئی ناراض ہے، اللہ کے لیے اس کو منا لیجئے۔ اور ایک دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں بڑی ہی ضروری ہے، آپ کے سامنے رمضان کے دروس میں رکھی، آپ کو ایک مرتبہ اس کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں مرد کے اوپر اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا اطاعت کا، فرما برداری کا، تابعداری کا، خدمت گزاری کا اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اللہ کی قسم اللہ نیک بندے کی نیکی بھی اس وقت ہی قبول کرتا ہے اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط عائد کی، صحابی نے پوچھا اگر میں صرف رمضان کے روزے رکھوں، میں قسم کھاتا ہوں میں صرف نمازیں پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں زکوٰۃ کو ادا کروں گا، نبی نے کہا جاؤ جس نے یہ جنتی دیکھنا ہے زمین کے اوپر چلتا ہوا اس صحابی کو دیکھ لے۔ ساتھ نبی کریم نے ایک شرط عائد کی، شرط یہ ہے اگر اپنی زندگی میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں ماں باپ کا حق فوق ہے، مقدم ہے، اور عورتیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں اس بات کو سن لیں، سمجھ لیں، جیسے مرد کے لیے ہر نیکی کی قبولیت کی شرط والدین کی اطاعت ہے، اسی طرح میری بہنیں اللہ کے لیے سیدھی ہو جائیں، اللہ کے لیے سیدھی ہو جائیں۔ نبی کریم نے کہا جو عورت صرف نماز پڑھے، زکوٰۃ کو دے، رمضان کے روزے رکھے،
جنت کے 8 دروازے اس عورت کو پکارتے ہیں، آ جائیے ہم میں سے داخل ہو جائیے، لیکن شرط کیا عائد کی؟ یہاں بھی ایک شرط لگا دی، یہاں بھی ایک شرط لگا دی۔ وہ شرط کیا ہے؟ عورت کے لیے اللہ اور رسول کے بعد خدمت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ خاوند کا ہے۔ خاوند کی نافرمانی کر کے عورت یہ سمجھے میں بڑی نیک ہوں، میں بڑی متقی ہوں، میں بڑے قرآن پڑھتی ہوں، اللہ میری نیکیوں کو قبول کر لے گا۔ نہیں نہیں، جس طرح نافرمان بیٹے کی عبادت قبول نہیں ہے، اسی طرح نافرمان بیوی کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے دلوں کو منا لیجئے، دلوں کو ملا لیجئے۔ جو خاوند سخت ہیں وہ بھی ڈر جائیں۔ نبی کریم نے کہا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ میرے بھائیوں، پھر اگر کوئی بیوی کے اوپر سختی کرتا ہے، وہ نبی کی خاطر، نبی کی سنت کی خاطر اس کے اوپر نرمی کرے۔ عید کا دن ہے، دلوں کو ملائیے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا اسلامی شعار میں سے ہے۔ عید کے دن اپنے اوپر خوشی طاری کرنا اسلامی شعار میں سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آپ اگر خوش نہیں بھی ہیں، آپ کو کوئی بات ناگوار گزر بھی رہی ہے، آپ نے اگنور کرنا ہے۔ شیطان آزاد ہو چکا ہے۔ جتنا شیطان عید کے ایام میں انسان کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تلبیس ابلیس میں امام ابن قیم نے لکھا ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بعد کوئی بندہ 3 دن اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے روک لے، 30 رمضان کے روزوں کے بعد عید کی رات کو، عید کے دن اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے روک لے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے شیطان کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے، آج کا دن بڑا خطرناک ہے، آج کا دن گناہوں کا دن ہے، آج کا دن بے پردگی کا دن ہے۔ آج اگر آپ اس فحاشی، اس عریانی، اس ٹی وی، اس فلم، اس انٹرنیٹ، اس سوشل میڈیا، اس یوٹیوب سے دور ہو جائیں گے تو اللہ کے ہاں امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو پورا سال اس سے دور رکھے گا۔ اور جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میں مبارکباد کا مستحق نہیں، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ نے مجھے ایسے ساتھی دیے، ایسے نمازی دیے، آپ لوگوں کے حوصلوں کی، آپ لوگوں کے ولولوں کی میں آپ کو عید کی مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو قبول کرے۔ کوئی لیڈر، کوئی رہنما، کوئی امام مسجد بھی اس وقت تک کسی حکومت کے سامنے، کسی ادارے کے سامنے اس وقت تک کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک آپ جیسے لوگ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، قدم کے ساتھ قدم ملا کے ہم لوگوں کا ساتھ نہ دیتے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں تو وبا کا پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو بلا کا پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو مصیبتوں کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہم نے مسجدوں میں نمازوں کو ادا کیا، کندھوں کے ساتھ کندھے ملائے، قدم کے ساتھ قدم ملائے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ آپ کے حوصلے ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لیکن آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سارا حوصلہ تھا، یہ جو سارا ولولہ تھا، یہ جو سارا ایمان تھا، اس کی مدت صرف رمضان تک نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو، ایمان کو ایسے جاری کرو آپ کو دیکھ کر لوگوں کو رب یاد آئے۔ اللہ کی قسم آپ کی تو بڑی شہرت ہے، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، نہ وبا سے ڈرے نہ بلا سے ڈرے، مسجدوں میں آگے عیدوں کا اعلان ہوا، میدانوں کو بھرنے کا ان کو پہلے ہی اندازہ تھا۔ اللہ کے فضل سے فرزندان توحید نے آج اس میدان کو بھی بھر دیا۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے دین کی خاطر یہ نہیں کہ میدان میں اترے تو پھر پشت پھیر کے بھاگ گئے۔ آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ اگر وقت آیا پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تحریک چلی، ہم قدم کے ساتھ قدم ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، اور بقول شاعر آپس میں ایسے مل جانا چاہیے۔ ذرے ہیں ریت کے تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے، قطرے ہیں دریا کے تو مل جائیں کہ سمندر نظر آئے، اور مل کر اسلام آباد کے ایوانوں میں بھی اگر پرچم لہرانا ہے، کتاب اللہ کا لہرانا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کا لہرانا ہے، آپ سب لوگوں نے اس بات کا تہیہ کر لینا ہے کہ یہ جو قرآن کو ہم نے مسجدوں میں، ہم نے اپنے جسموں میں نافذ کیا، اس قرآن کا حق ہے یہ اللہ کی زمین پہ بھی نافذ ہو۔ اس کے لیے ہم نے جو بھی طریقہ آئین میں
دستور میں موجود ہے، اس کے مطابق ہم نے جد و جہد کرنی ہے، نہ پستول اٹھانا ہے، نہ لاٹھی اٹھانی ہے، ایجیٹیشن کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ جو بھی حق میں آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے، دستور دیتا ہے، ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، یہاں پہ پرچم اگر لہرائے گا لا الہ الا اللہ کا لہرائے گا۔ یہ لبرل مافیا، یہ سیکولر مافیا جتنا چاہے جتن کر لے کہ ہوٹلوں میں شراب بکے، ہم بکنے دیں گے نہیں۔ پاکستان کے اندر شراب کو بکنے دیں گے نہیں، فحاشی کو چلنے دیں گے نہیں، قادیانیت کو چلنے دیں گے نہیں۔ آپ نے اور میں نے ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی قسم پوری پاکستانی قوم آج عید کے موقع کے اوپر مبارکباد کی مستحق ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے فضل و کرم سے کل صبح پرسوں 5 دن پہلے ایک وزیر نے اعلان کیا کہ 24 کو عید ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے فرزندان توحید نے اس کی بات کے اوپر کان کو بھی نہیں دھرا۔ ہمارے اپنے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس نے 24 کی عید کا اعلان کیا، ہم رات کو تراویح پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے۔ پورے پاکستان میں کس مسجد نے اس فواد چودھری کے کہنے کے اوپر عشاء کی نماز چھوڑی ہو، تراویح کو چھوڑا ہو؟ ہم نے اگر عید کو آج منایا ہے، کس وجہ سے منایا ہے؟ رؤیت حلال کی گواہیوں سے منایا ہے۔ کسی انجینئر کے اور کسی وزیر کے اور کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہر کے کہنے پہ آج یہ عید نہیں ہو رہی۔ یہ عید کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے؟ گواہوں کے چاند دیکھنے پہ ہو رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا صحیح موقع ہے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستانی قوم نے صحیح معنوں میں اسلامی رؤیت حلال کے اس عظیم الشان شاعر کو زندہ کر دیا۔ اور مفتی منیر صاحب کی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ فواد چودھری کا چاند کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتائے اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، اس نے روزے کتنے رکھے ہیں۔ یہ عید کے ایام تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہوں، جنہوں نے نمازوں کو ادا کیا ہو۔ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ سب کو میں عید کی مبارک دیتا ہوں۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ انشاءاللہ دوسرے خطبے کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، اسی سنت طریقے کو زندہ کرتے ہوئے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، حاضرین مجلس کے لیے، پی آئی اے کے طیارے میں جو لوگ فوت ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، سرحدوں پہ جو مجاہد لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ عید کے دن میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف
اعتراف کرتے ہیں یا اللہ جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ آپ ہر روز لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، یا اللہ حاضرین مجلس میں، مردوں میں، خواتین میں، کہنے والے میں، سننے والوں میں اگر ابھی بھی کوئی جہنمی بیٹھا اللہ اس کو آزاد فرما۔ اللہ یہ ہزاروں ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، یا اللہ کوئی جہنمی بیٹھا ہے معاف فرما، یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں بقا فرما، یا اللہ آپ کی جنت بڑی وسیع ہے، اس مجلس کو جنت الفردوس میں بقا فرما، یا اللہ اگر یہاں پہ کوئی گناہ گار فاسق فاجر ایسا بیٹھا ہے جو جہنمی ہے یا اللہ اس کو بھی اس دعا کے بدلے میں آزاد فرما، یا اللہ یہ سینکڑوں ہزاروں ہاتھ، یا اللہ یہ بزرگوں کے ہاتھ، یا اللہ یہ بچوں کے ہاتھ، یا اللہ یہ عورتوں کے ہاتھ اللہ تیری بارگاہ میں ہی پھیلے ہیں، اللہ تیرے علاوہ کسی سے مانگتے کوئی نہیں، یا اللہ کسی کے در پہ جھکتے کوئی نہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ سے جہنم کا آزادی کا پروانہ جاری فرما، یا اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ ہم میں سے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے اس کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ جو نوکری کی وجہ سے پریشان ہے اچھی نوکری نصیب فرما، یا اللہ جو نوکری کی وجہ سے پریشان ہے اچھی نوکری نصیب فرما، یا اللہ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اچھا روزگار نصیب فرما، یا اللہ آپ کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو حالی لٹاتے ہوئے حیات دیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے جو والدین عید کے دنوں میں قبروں میں پڑے ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کے اوپر رحم و کرم کا نزول فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ابو جان کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ والد مرحومہ کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما، یا اللہ نبی کریم نے بتایا کوئی اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے آپ اس کو اطلاع کر دیتے ہیں تیرے فلاں بچے کی دعا کی وجہ سے تیرا درجہ بڑھ رہا ہے، یا اللہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ نبی کی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا، یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا، یا اللہ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ اگر بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، یا اللہ ابو بکر باجوہ کے والد بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، یا اللہ حافظ نواز صاحب کے والد بیمار ہیں، بہت سے ساتھیوں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے جن جن کے والد بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما، یا اللہ ان والدین کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ والدین کا خدمت گزار بنا، یا اللہ تابع دار بنا، یا اللہ فرما بردار بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ دنیا کے اندر بھی آگ سے محفوظ فرما، یا اللہ آخرت کے اندر بھی آگ سے محفوظ فرما، یا اللہ پی آئی اے کے طیارے میں جو آگ سے جل گئے یا اللہ ان کو آخرت کی آگ سے محفوظ فرما، یا اللہ جو دنیا میں آگ سے جل گئے ان کو آخرت میں آگ سے محفوظ فرما، یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما، یا اللہ افواج پاکستان جو ہندوستان کے ساتھ برسر پیکار ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما، یا اللہ کشمیر کا لاک ڈاؤن ختم فرما، یا اللہ یہ بری وبا اور بلا کو پاکستان سے بھگا، یا اللہ اس بری بلا کو پاکستان سے بھگا، یا اللہ پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرما، یا اللہ وہ ظالم کافر جو مسلمانوں کا لاک ڈاؤن کیے بیٹھے کشمیر میں یا اللہ اس وبا کو ان کے اوپر مسلط فرما، یا اللہ جو فلسطین کا لاک ڈاؤن کیے بیٹھے یا اللہ اس وبا کو ان پہ مسلط فرما، یا اللہ جو مسلمانوں کو کبھی افغانستان میں مارتے کبھی عراق میں مارتے یا اللہ اس وبا کو ان کے اوپر مسلط فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اس وبا سے محفوظ فرما، یا اللہ مسجدوں کے دروازے واہ فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کا دروازہ واہ فرما، یا اللہ خانہ کعبہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے واہ فرما، یا اللہ مسجد النبوی کا دروازہ واہ فرما، یا اللہ
اچھی زندگی عنایت فرما یا اللہ، اچھی موت عنایت فرما یا اللہ، موت کے بعد قبر آسان فرما، قبر میں جنت کا بچھونا نصیب فرما یا اللہ، حشر آسان فرما یا اللہ، حشر کے دن عرب عرب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما یا اللہ، اس دن جس نبی کا کلمہ پڑھا یا اللہ، اس نبی کے سامنے عزتوں کو محفوظ فرما یا اللہ، اس نبی کے سامنے عزتوں کو محفوظ فرما یا اللہ، اس نبی کے سامنے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا یا اللہ، اس نبی کے سامنے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا یا اللہ، عرب انسانوں کے سامنے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا یا اللہ، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا یا اللہ، عرش کا سایہ نصیب فرمانا یا اللہ، موت کے وقت شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرمانا یا اللہ، موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرمانا یا اللہ، اس مجلس کو یا اللہ جنت الفردوس میں بپا فرمانا یا اللہ، ہمیں ایک دوسرے کا جنت کا ساتھی بنانا یا اللہ، اس ساری مجلس کے سارے گناہوں کو معاف فرمانا یا اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بیمار ہے یا اللہ، سر سے لے کے پاؤں تک ہر بیماری کو دور فرمانا یا اللہ، ہر بیماری کو دور فرمانا یا اللہ، جو کرونا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمانا یا اللہ، ہم سب کو کرونا سے محفوظ فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے